السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بال اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے کینسر کے حوالے سے، کہ کینسر میں کون کون سی ایسی غذائیں جو کہ اس مرض کو پیدا کرنے میں، اس مرض کے بڑھاوے میں، جو کہ اس مرض کو پیدا کر دیتی ہیں، جو کہ جسم کے اندر یہ کینسر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کے استعمال کو اگر ہم کم کر دیں، چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ یہ کینسر جیسے موذی مرض سے ہم نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے جسم میں یہ پیدا بھی نہیں ہوگا۔ تو بنیادی طور پہ اس میں کچھ ایسی غذاؤں کا عمل داخل ہوتا ہے، ہمارے ماحول کا اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جسم کے اندر یہ خلیات کا بگاڑ جب پیدا ہوتا ہے، تو خلیات کے بگاڑ کے پیدا ہونے کی وجہ سے بھی جب ایک خلیات ایک نئی سوسائٹی بناتے ہیں، ایک کیا لیں کہ ایک نیا ایک حصہ مختص کر لیتے ہیں اور اس کے اندر وہ بڑھوتری کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کینسر جو ہے یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں مختلف قسم کی گلٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں یا مختلف قسم کے ایسے اور چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کینسر کی علامات جو نظر آتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہر گلٹی جو کینسر زدہ بھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ یہ سادہ رسولیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ خبیث رسولیاں ہوتی ہیں۔ سادہ رسولی جو ہے وہ تو عام ادویات سے بھی تحلیل ہو جاتی ہیں، لیکن جو خبیث رسولیاں ہوتی ہیں وہ لازم بات ہے ان کا باقاعدہ علاج کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے وہ ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ آج کا جو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمیں کون کون سی ایسے غذا اپنے جسم کے اندر اس سے ہمیں اپنے جسم کو بچانا چاہیے، ہمیں ایسی غذاؤں کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، بلکہ بالکل نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے، جس سے کینسر پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں ہمارا آج کا ٹاپک تو یہ ہے۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو سب سے بنیادی بات جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کینسر کو پیدا کرنے والے کون سے ایسی غذائیں، کون سے ایسے عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کینسر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات ہے ہماری غذا، کہ ہم غذا کے اندر کون کون سی ایسی چیزوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں جو اس کی وجہ سے یہ کینسر جسم کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات یہ جو فاسٹ فوڈز ہیں، جو کہ کولا ڈرنکس ہیں، جو کہ اس ٹائپ کی جتنی یہ غذائیں جو کیمیکل سے بھرپور جو غذائیں ہوتی ہیں، اگر جو افراد ان کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں تو ان کو کینسر کے چانسز 100% تک چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ کیمیکلز یعنی ادویات، انگریزی خاص طور پہ جو ادویات کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، جو خاص طور پہ کچھ ایسے منرلز طاقت کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا جو لوگ اینٹی بایوٹکس کا بے تحاشا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا جو لوگ مختلف قسم کی کسی بھی قسم کی تکلیف میں جو مبتلا ہے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جب لانگ ٹرم کے لیے مختلف قسم کی انگریزی ادویات استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر کینسر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے بنیادی جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، جیسے کہ میں نے فاسٹ فوڈ کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو کولا ڈرنکس ہیں، کولا ڈرنکس کے اندر جتنے بھی ایسے کیمیکل سے یہ بنے ہوئے مشروبات، جن میں پیپسی، ٹین، کوکا کولا، اینی ون اس ٹائپ کی جتنے مشروبات یا جتنے ایسے جو جوسز بن کر آتے ہیں جو کہ کیمیکلز سے تیار کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی کینسر کو پیدا کرنے کے لیے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی طور پہ جو ہمارے ماحول کے اندر جیسا کہ یہ تابکاری عناصر پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، درختوں کی بے تحاشا کٹائی ہے، آکسیجن پراپر طریقے سے صاف ہمیں مہیا نہیں ہوتی، کاربن ڈائی آکسائڈ یا اس ٹائپ کی جتنی ایسی گیسز ہیں جو کہ ہمارے سانس کے ذریعے سے ہمارے جسم کے اندر ہمارے اندر جا رہی ہے، ہمارے جلد کو متاثر کر رہی ہے، تو وہ بھی کینسر کو پیدا کرنے کے اسباب کے اندر بنیادی ایک سبب ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارا جو پینے والا جو پانی ہے، پینے والا پانی جو ہے لازم بات ہے، ہم پانی کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، ہمیں پانی بآسانی اویلیبل بھی ہوتا ہے،
تو یہ ہمیں، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو پانی کا ایک گلاس ہم پی رہے ہیں کیا یہ کسی بھی اس میں کوئی کسی قسم کے کیمیکلز تو نہیں ہے۔ یہ جو زمین کے اندر سے جو پانی ہم باہر کھینچ رہے ہیں، جو نلکے کے ذریعے سے، ٹوٹی کے ذریعے سے جو پانی آ رہا ہے، تو کیا یہ بالکل صاف ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی کینسر پیدا کرنے والے کوئی اسباب موجود تو نہیں ہے؟ لیکن مختلف قسم کی زمینوں کا جب یہ تجزیہ کیا جاتا ہے تو ماہرین اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فلاں علاقے کے پانی کے اندر اب فلاں جو نامیاتی مادہ جو وہ بڑھ چکا ہے، فلاں کیمیکل کی مقدار وہ بے تحاشا بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ کینسر جو ہے یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ آج کل کے ہمارے اس معاشرے کے اندر کچھ ایسے ماہرین موجود ہیں، ہمارے بعض گورنمنٹ کے ادارے بھی ایسے موجود ہیں جہاں پہ پانی باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے۔ تو اپنے جہاں پہ آپ کی رہائش ہے، جہاں سے آپ اپنا پانی لیتے ہیں، جہاں سے آپ اپنا پانی بھر کر لاتے ہیں، اس پانی کو آپ چیک کروائیں کہ یہ کیا جو ہم پانی پی رہے ہیں کیا یہ بالکل صاف ہے، کیمیکل سے پاک ہے۔ تو کیمیکل سے جب پاک ہو تو وہ تب آپ اس پانی کا استعمال کریں۔ تو بنیادی ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھتے ہیں، بنیادی ان چیزوں کو اگر آپ اپنے جسم کے اندر، اپنے اس پورے ماحول کے اندر ان تمام چیزوں کو اگر آپ بچا لیتے ہیں، اپنے جسم کی اچھی نشو و نما کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کینسر جیسے موذی مرض سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ جو بھی کینسر زدہ لوگ ہیں، جن کو یہ کینسر والی بیماری ہے، بیچارے وہ تڑپ رہے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں، سب کو اللہ کی ذات شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔